السلام علیکم۔ آج ہم یورپ کے اس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو 800 سال تک مسلمانوں کے پاس تھا۔ ایسا ملک جو تاریخ کی کھلی کتاب ہے، ایسا ملک جس کے لوگ فٹ بال کو اپنے مذہب کی طرح پیار کرتے ہیں۔ تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اسپین کی۔ یہ ملک 800 سال تک مسلمانوں کے پاس تھا تو پھر کیسے صلیبیوں کے پاس چلا گیا؟ ملک میں بہت سے ایسے شہر بھی موجود ہیں جس میں پاکستانی آبادی دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ یہاں پر پاکستانی لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ دنیا میں دوسرے نمبر پر وزٹ کیے جانے والا ملک بھی اسپین کیوں ہے؟ پاکستانی لوگ کس ویزے پر اسپین جا سکتے ہیں؟ تو چلو پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس ملک کی کل آبادی کی بات کرتے ہیں تو اس ملک کی کل آبادی 4 کروڑ 80 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 32 نمبر پر آتا ہے۔ اگر اس کے رقبے کی بات کرتے ہیں تو 5,06,000 مربع کلومیٹر اس کا کل رقبہ ہے، جو کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 51 نمبر میں آتا ہے۔ اسی طرح اسپین بہت خوبصورت اور تاریخ سے بھرا ہوا ملک ہے۔ اس کی خوبصورتی کا ہر کوئی دیوانہ ہے۔ اسپین ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ اس ملک کی معیشت زراعت، صنعت، سیاحت اور سروس سیکٹر پر انحصار کرتی ہے۔ ٹورزم اس ملک کی معیشت کا سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ اس ملک کی تاریخ بہت یادگار ہے اور خوبصورت ساحل اور ثقافتی تقریبات دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اسپین کے لوگ عموماً کھلے دل کے اور خوش مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ محنت سے کام کرتے ہیں اور محنت کے بعد دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد یہ لوگ آرام کرنا معمول کی بات ہے ان کی، اور یہ رواج عام طور پر چھوٹے شہروں میں ہے۔ 20 سے زیادہ ممالک میں اسپینش زبان بولی جاتی ہے، اور ایک اندازہ کے مطابق دنیا میں تقریباً 580 ملین لوگ اسپینش زبان بولتے ہیں۔ اسپین میں پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 1,25,000 کے قریب ہے۔ زیادہ تر لوگ تعلیم اور کام کی غرض سے اسپین آئے ہیں۔ اسپین کے شہروں میں پاکستانیوں کی دکانیں اور ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور اچھا خاصا کما بھی رہے ہیں۔ اسپین میں انڈین لوگوں کی تعداد تقریباً 60,000 کے قریب ہے۔ میڈرڈ اسپین کا دارالخلافہ ہے اور ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر صاف ستھرا اور بہت خوبصورت ہے۔ اس شہر میں آپ کو ہسٹوریکل اور آرکیٹیکچر بہت زیادہ نظر آئے گا۔ میڈرڈ کی تاریخی گلیاں اور بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ میڈرڈ ملک کا اقتصادی مرکز ہے اور یہاں پر بڑی بڑی کمپنیوں کے ہیڈ آفس بھی موجود ہیں۔ شہر عالمی سطح پر تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بھی بن چکا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی اگر ہم سالانہ انکم کی بات کرتے ہیں، سالانہ آمدنی کی، تو ان لوگوں کی سالانہ آمدنی وہ تقریباً $32,000 ہے۔ یہ لوگ شراب کا استعمال بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس ملک کی نائٹ لائف بھی اس وجہ سے بہت مشہور ہے۔ کلب وغیرہ ساری رات کو یہاں پر کھلے رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ نہ ہی زیادہ غریب ہیں اور نہ ہی زیادہ امیر ہیں۔ یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں اور اڑاتے ہیں، مطلب کہ جو کماتے ہیں اس کو عیاشیوں میں اڑا دیتے ہیں۔ سیونگ کا رجحان یہاں پر بہت کم ہے۔ یہاں کے لوگوں کو گھومنے پھرنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور یہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پہاڑ بھی اسپین میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ پہاڑوں کے لحاظ سے بھی اسپین دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اگر اسپین کو میپ سے دیکھا جائے تو تقریباً میڈرڈ سٹی یہ سب سے وسط میں واقع ہے اور باقی شہر تقریباً ساحل پر واقع ہیں۔ اس میں بہت زیادہ پہاڑ ہیں، جہاں پر زیادہ تر لوگ گاؤں کو چھوڑ کر بڑے بڑے شہروں میں آباد ہو چکے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 19ویں صدی میں ایکسپورٹ پر پابندی تھی، جس کی وجہ سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تباہ ہو گیا۔ تقریباً لوگ یہاں سے گاؤں سے شہروں میں شفٹ ہو گئے۔ اسپین کو یورپ کا پاکستان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے بھی لوگ وہ کام کرنے کے لیے یورپ کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے لوگ پاکستان سے لوگ عرب کنٹری میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی ایوریج عمر کی بات کرتے ہیں تقریباً 82 سال ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے ملک بھی اسپین دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کی کل آبادی تو 5 کروڑ ہے، لیکن وزٹر یہاں پر ہر سال تقریباً 8 کروڑ آتے ہیں۔ ٹورسٹ سب سے پہلے بارسلونا سٹی میں آتے ہیں۔ عام طور پر بارسلونا کی فلائٹس آپ کو دبئی سے ہی ملے گی۔ پاکستان سے اس ملک کی ٹکٹ تقریباً 2,17,000 کے قریب ہے۔ اس شہر میں آپ سفر کے لیے آپ میٹرو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہی اس شہر کا سب سے سستا ترین سفر ہے۔ آپ کا میٹرو کارڈ تقریباً 11 یورو میں بن جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر بارسلونا سٹی میں اسپینش کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ پاکستانی لوگ آباد ہیں، اور یہ شہر تقریباً بحر روم کے کنارے واقع ہے۔ یہ سٹی بہت صاف ستھرا ہے۔ اس سٹی میں آپ کو کہیں بھی گندگی نظر نہیں آئے گی۔ اس شہر کے اوسط میں ایک چرچ ہے جس کا نام تقریباً سرگادا فامیلا ہے۔ اس کا آرکیٹیکچر وہ بہت ہی الگ قسم کا بنایا گیا ہے۔ اس چرچ کی خاص بات یہ ہے کہ اسے 1882 میں اس پر کام شروع ہوا اور ابھی تک بھی اس کے اوپر کام جاری ہے۔
مطلب کہ اس کی جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ ابھی تک بھی چل رہا ہے۔ 140 سال تک ابھی بھی یہ کام مکمل نہیں ہوا۔ تقریباً 2026 میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا کام کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ ٹورسٹ جسے دیکھنے کے لیے بہت زیادہ یہاں پر آتے ہیں۔ اس کا آرکیٹیکچر ایسا بنایا جا رہا ہے جیسے کہ موم پگھل رہا ہو۔ اس کے اندر جانے کے ٹکٹ تقریباً 26 یورو ہے۔ بارسلونا ایک محفوظ ترین سٹی ہے، آپ رات کو بھی یہاں پر گھوم سکتے ہیں۔ لٹریسی ریٹ تقریباً 98% ہے، مطلب کہ تمام لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں۔ یہاں پر جو اچھی یونیورسٹی بھی موجود ہیں، جیسے کہ بارسلونا میں یونیورسٹی آف بارسلونا بھی موجود ہے، جو کہ بہت اچھی یونیورسٹی ہے۔ اس میں پڑھائی کے خرچے تقریباً 3000 یورو سے 7000 یورو جو ہے وہ سالانہ ہے، اور اس کے علاوہ رہائش کے اخراجات الگ سے ہیں۔ یہ ملک جو ہے دوسرے یورپ کے ملکوں سے بہت زیادہ سستا بھی ہے۔